کون سی کیٹیگری میں آتا ہے. تو ظاہر بات ہے یہ بدل الکل کی ایگزامپل ہے. بدل الکل ہم نے اس بدل کو کہا ہے جس میں مبدل منہ اور بدل ایک ہی شخصیت ایک ہی ذات کے دو نام ہوں. تابع وہی اعراب رکھتا ہے, ذہن میں رکھیے گا, جو مطبوع کا اعراب ہوتا ہے. اس میں ایگزامپل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ سب کی سب آپ نے دیکھا تھا کہ حالت رفع والی ایگزامپلس تھیں. جیسے میں نے کہا کہ جاءنی رجل عالم, تو رجل اس کی صفت عالم, اعرابی حالت وہی ہے. میں کہتا ہوں رأیت رجلا عالما, اب چینج ہوگی, موصوف نصب میں گیا تو صفت بھی نصب میں چلے گی. مررت برجل عالم. اسی طرح جملہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ جاءنی زید و حامد, رأیت زیدا و حامدا, مررت بزید و حامد. اسی طرح ایگزامپل آپ کے سامنے آئی تھی جاءنی اخوک زید, رأیت اخاک زیدا, مررت باخیک زید. اور اس طرح آخری ایگزامپل جو تھی توکید کی یا تاکید کی, جاءنی الطلاب کلہم, رأیت الطلاب کلہم. تو تابع اعراب میں اپنے مطبوع کو فالو کرے گا, ذہن میں رکھے گا. اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں, سورۃ الفاتحہ کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں نعبد فعل کو آپ پہلے ذرا دیکھ لیں. عین با دال مادہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے. عبد یعبد عبادتن, اس کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, میں عبادت کرتا ہوں, کیا عربی ہوگی اس کی؟ عابدو. میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, عابد اللہ. ہاں, فعل فاعل اور مفعول, جملہ فعلیہ. آپ کو یاد ہوگا کہ جملہ فعلیہ میں نارمل ترتیب جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل کا تذکرہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد فاعل, پھر مفعول. مفعول کو ہم جملہ فعلیہ میں فاعل پر مقدم بھی کر سکتے ہیں اور فعل پر بھی مقدم کر سکتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. یعنی اگر آپ کا مفعول فعل پر مقدم ہو جائے تو وہ جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. یعنی اب یہاں پر مفعول جو میرا اسم اللہ ہے, اس کو میں فعل پر مقدم کروں تو کیا بن جائے گا جملہ آپ کا؟ اللہ عابدو. یہ جملہ فعلیہ رہے گا. اس میں آپ کا اسم اللہ یہ مفعول بھی مقدم ہے اور عابدو فعل اور فاعل. سورہ زمر میں الفاظ ہیں قل اللہ عابدو مخلصا لہ دینی. تو یہ اسلوب آپ کو یہاں پر ملے گا. اب پوائنٹ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مفعول کو ہم فعل پر مقدم بھی کر سکتے ہیں. اب اس جملے میں آپ اسی اصول کو ذرا سامنے رکھیں. میرے پاس جملہ ہے نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب تقدیم و تاخیر ہم اصل میں الفاظ کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم نے کسی لفظ پر زور دینا ہوتا ہے تو ہم عام طور پر اس لفظ کو پہلے بول دیتے ہیں. اب یہاں پر میں مفعول کو اٹھا کر پہلے لانا چاہتا ہوں تو کنسٹرکشن کچھ آپ کے سامنے ایسی آئے گی. اب دیکھیں یہ ضمائر ہم نے پڑھے تھے کہ یہ اٹیچڈ ضمائر ہیں. اب جب میں نے اس کو فعل پر مقدم کیا تو یہ اب الگ سے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس صورت میں پھر اس ضمیر کی سپورٹ کے لیے, یعنی وہ جو آپ کے ضمائر ہیں مفعولی ضمائر, ان کی سپورٹ کے لیے ہم ایک لفظ لگاتے ہیں شروع میں ایا. اسے ہم کہیں گے اب ایا کا نعبدو, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہ صرف اس کو سپورٹ کے لیے لگا ہے لفظ.
اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ضمائر کی اقسام آپ کو گرامر کی بکس میں ملیں گی وہ عام طور پہ 5 قسم کے ضمائر آپ کو ملتے ہیں. ان 5 قسم کے ضمائر کو ہم نے کوشش کی تھی کہ 2 قسم کے ضمائر کے چارٹ میں سمجھ لیا جائے. اس میں ایک ہم نے حالت رفع والے ضمائر پڑھے تھے, وہ آپ کو یاد ہوں گے کہ وہ کیا تھے آپ کے, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا اور نحنو. یہ آپ کے حالت رفع والے ضمائر تھے. اور نصب اور جر والے ضمائر کا ہم نے ایک چارٹ یاد کیا تھا کہ وہ اٹیچڈ ہوتے ہیں, لہٰذا ہم نے کہا تھا اٹیچڈ ہو, ہما, ہم, اٹیچڈ ہا, ہما, ہننا, اٹیچڈ کا, کما, کم, اٹیچڈ کی, کما, کننا, اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا. تو یہ ہم نے دوسرا چارٹ یاد کیا تھا اور اس نے ہمارا الحمدللہ کافی کام جو ہے وہ کر دیا تھا. لیکن گرامر میں آپ کو ضمائر جو ہیں وہ 5 قسم کے ملیں گے, ذہن میں رکھیے گا, کسی وقت تفصیل سے میں انشاءاللہ تعالی اس کو بیان کر دوں گا. تو گرامر والے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے حالت نصب والے ضمائر ہیں ان کو آپ اگر ڈیٹیچڈ لانا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایا کے ساتھ استعمال ہوں گے, اور پھر وہ پورے ضمائر وہ اس طریقے سے بولتے ہیں کہ ایاہو, ایاہما, ایاہم, ایاہا, ایاہما, ایاہننا, ایاکا, ایاکما, ایاکم, ایاکی, ایاکما, ایاکنا, ایایا اور ایانا. تو ایک الگ سے وہ کیٹیگری اس کی جو ہے بیان کرتے ہیں. کہانی اگر دیکھیں تو آپ یہ ساری یہی ہے کہ اس ضمیر مفعولی کی سپورٹ کے لیے ہم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. مفعول کو ہم نے مقدم کیا اور کا کو ہم چونکہ الگ سے نہیں لکھ سکتے, لہذا اس کی سپورٹ کے لیے ہم نے لفظ ایا کو استعمال کیا. قرآن مجید میں ایا کے ساتھ ضمائر کا استعمال آپ کو 3 طریقے سے ملے گا. نمبر 1, یہ جو آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, ایا کا نعبدو, یعنی مفعول مقدم کے طور پہ. دوسرا اسلوب آپ کو ملے گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, الا کے بعد. تیسرا استعمال آپ کو ملے گا دوسری جگہ الفاظ ہیں نحنو نرزقہم و ایاکم. تو یہ 3 طرح سے آپ کو ایا کا استعمال ملے گا. پہلی چیز جو ہماری سورۃ الفاتحہ کی آیت میں استعمال ہوا ہے یعنی مفعول مقدم کے طور پہ. دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ الا کے بعد لا تعبدوا الا ایاہ, اور تیسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عطف ہو کر آ رہا ہے نحنو نرزقکم و ایاہم. اب ایک بات تو نوٹ کریں پہلے کہ یہ ضمائر جو ہیں قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے ہیں, ایاہو, ایاہم, یعنی غائب میں سے آپ کو مذکر کے 2 ملیں گے, ایاہو اور ایاہم. حاضر میں سے ایاکا اور ایاکم, جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا, اور متکلم میں سے ایایا اور ایانا. تو یہ آپ کو قرآن مجید میں مختلف جگہ پر ایگزامپلز ملیں گی. ایا کے اس استعمال میں جو پہلی 2 صورتیں ہیں, ان 2 صورتوں میں تو ترجمہ ہم ہی کے ساتھ, صرف ہی کے ساتھ کریں گے. ایا کا نعبدو, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. لا تعبدو, تم مت عبادت کرو, الا مگر, ایاہو, صرف اس ہی کی. لیکن جو تیسری صورت ہے نحنو نرزقکم و ایاہم, اس میں ہم ہی کے ساتھ ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ بھی کے ساتھ ترجمہ کریں گے, یعنی ہم تمہیں رزق دیتے ہیں و ایاہم, اور انہیں بھی دیں گے. جبکہ دوسری جگہ پہ جو الفاظ ہیں کہ نحنو نرزقہم, ہم انہیں رزق دیں گے, و ایاکم, اور تمہیں بھی تو دیتے ہیں. تو آپ کو ایا کا استعمال جو ہے قرآن مجید میں ان 3 صورتوں میں ملے گا. مضارع آپ کو پتا ہے کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے, لہٰذا اس میں ایک تو آپ کا اقرار ہے اور دوسرے آپ کا عہد ہے. آپ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور یہ وعدہ بھی کرتے ہیں, عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. اور اس کے بعد وہی اسلوب آپ کے سامنے آ رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.
عین واو نون مادہ ہے. عین واو نون اون مدد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کی پھر اس لفظ سے جمع جب آتی ہے تو آوان, ٹھیک, مددگار. اور عین واو نون مادہ جب باب استفعال میں آتا ہے تو استفعل یستفعل کے وزن پہ میں چاہوں گا کہ ایک آپ کے سامنے پریکٹس یہاں پر کر دوں. استعون استفعل, اسی وزن کو آپ فالو کریں. اور یستفعل یستعون, مادہ خیرسی فعل کی قسم اجوف ہے. اجوف کے قواعد حرف علت پر حرکت ہو, پیچھے ساکن ہو, حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے, زبر اس نے پیچھے دی اور خود اس زبر کے موافق حرف الف میں چینج ہو گیا. یہ آپ کا بن گیا استعانہ. حرف علت پر حرکت ہے, پیچھے ساکن ہے, حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا, عین کو دے گا اور خود اس حرکت زیر کے موافق حرف یا میں چینج ہو جائے گا. یستعینو, استعانہ یستعینو, استعانتن. استعانت کے معنی ہوتے ہیں مدد مانگنا, مدد طلب کرنا. جس سے مدد مانگی جائے ظاہر بات ہے وہ اس کا مفعول ہوگا, اور اس کا مفعول جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اب صیغہ نوٹ کریں. استعانہ یستعینو, یستعینو تستعینو, تستعینو استعینو, نستعینو. ہم مدد مانگتے ہیں یا ہم مدد مانگیں گے. نستعینو کا, ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے, اور پھر اس مفعول کو فعل سے جب ہم نے مقدم کیا تو کنسٹرکشن ہمارے سامنے آئی ایاکا نستعینو, ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور پھر مضارع کا ترجمہ مستقبل میں کریں تو مدد مانگیں گے. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. الحمدللہ یہ بھی آیت ہماری مکمل ہوگی. اگلی آیت ہے ہمارے سورۃ الفاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم. اس میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہے پہلے ان پر ہم غور کر لیتے ہیں. اس میں پہلا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے اہدی. غیر سے فعل کی قسم ناقص ہے, باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا آپ کا ہدا یہدی. نارمل تھا ہدا یا یہدیو, اور پھر قواعد کے بعد یہ ہدا یہدی بنا. ہدا یہدی ہدایتن, اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو راہ دکھانا, کسی کو راہ بتانا, کسی کو راہ پر چلانا, کسی کو راستے پر ڈال دینا. اس کے دو مفعول جب استعمال ہوتے ہیں, ایک تو مفعول وہ ہوگا جس کو راستے پر چلایا جائے, اور دوسرا مفعول ہوگا جس راستے پر یا جدھر چلایا جائے. تو دو مفعول کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو پہلا مفعول تو اس کا ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے, یعنی بغیر پریپوزیشن کے استعمال ہوگا. جیسے میں کہوں گا ہداہو, یہ پہلا مفعول آ گیا, ڈائریکٹ استعمال ہوا ہداہو. دوسرا مفعول جو ہے وہ تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ہداہ الصراط, یعنی دوسرا مفعول ڈائریکٹ وداؤٹ پریپوزیشن. دوسرا استعمال اس کا ہداہ للصراطی, یعنی پہلا مفعول تو ڈائریکٹ ہے ہی ہے, دوسرا مفعول لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا. اسی استعمال کے ساتھ آپ کو قرآن مجید میں یہ ملتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اب دیکھیں ہدانا پہلا مفعول نا, اور لہذا دوسرا مفعول لام کے ساتھ استعمال ہوا. تیسرا استعمال آپ کو ملے گا ہداہ الی الصراط, یعنی دوسرا مفعول جو ہے وہ الا کے ساتھ آتا ہے. تو قرآن مجید میں تینوں طریقوں سے یہ استعمال ہوئے فعل ہدا یہدی, ذہن میں رکھیے گا. اب ہدا یہدی سے ہم فعل امر بنانا چاہتے ہیں. ہدا یہدی پہلا صیغہ جو ہمارے سامنے آتا ہے تہدی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فعل امر جو ہے وہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے اور پھر مضارع سے بنتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. یعنی مضارع سے بنتا ہے اور حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے, اور حاضر کا پہلا صیغہ ہمارا ہے تہدی. اسے ہم فعل امر بنانا چاہتے ہیں تو فعل امر بنانے کے لیے جو قواعد ہیں ان کو ذہن میں تازہ کریں. پہلا رول, پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ مضارع کو اخف کیا جاتا ہے. مضارع جب اخف ہوتا ہے تو ناقص افعال جو ہیں
ناقص واوی یا ناقص یائی، اس میں حرف علہ جو ہے ڈراپ ہو جاتا ہے. جب ناقص فعل کو اخف کیا جاتا ہے تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ آپ کے پاس بچ گیا تہدید. دوسرا سٹیپ، علامت مضارع آپ گرا دیتے ہیں، علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں. اگر پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہوتا ہے، اگر نہ پڑھا جائے تو شروع میں آپ پڑھنے کے لیے اس کے ایک حمزۃ الوصل کا استعمال کرتے ہیں، اور اس حمزۃ الوصل کو حرکت جو ہم نے دینی ہوتی ہے وہ باب نصرہ کرومہ میں ہم پیش دیتے ہیں اور باقی باب میں ہم زیر دیتے ہیں. یہ آپ کا بن جاتا ہے اہدی. ابھی آپ کا فعل امر تیار ہے. اہدی فعل اور اس کے اندر انتا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. اب دیکھیں اہدی نا، یہ پہلا مفعول آ گیا. الصراطا دوسرا مفعول ڈائریکٹ استعمال ہوا ہے. وہ جو ہدا یہدی کے 3 استعمالات میں نے آپ کو بتایا اس میں سے یہ پہلا استعمال ہے. دوسرا مفعول ڈائریکٹ استعمال ہو رہا ہے الصراطا. اور الصراطا کے بعد اس کی صفت آگے آ رہی ہے المستقیمہ، صفت یا نعت. ٹھیک، تو بالکل یہ وہ تابع جو ٹاپک آج ہم نے پڑھا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیمہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس میں صراط کا لفظ جو آپ کے سامنے آیا اس پہ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں. صراطن ورڈ ہے اور سواد را تا اس وزن پہ فعالن کا وزن آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعمال ہوا ہے. صراط کے لفظی معنی ہوتے ہیں راستہ، سڑک، ان معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اور سواد را تا اس مادے سے عربی زبان میں فعل کوئی استعمال نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا. بالکل اسی طرح کا ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے سین کے ساتھ صراطن. صراطن سین را تا یہ مادہ عربی زبان میں بہرحال استعمال ہوتا ہے. اس فعل کے معنی ہوتے ہیں نگلنا، کسی چیز کو نگل جانا. اس سے پھر انہی معنی میں صراط کا لفظ استعمال ہوتا ہے راستے کے طور پہ. اور پھر انہی معنی میں عربی زبان میں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے زراطن، زا کے ساتھ. یعنی ان تینوں الفاظ کے ایک ہی معنی ہے صراطن، صراطن اور زراطن، راستہ. لیکن صراط سواد کے ساتھ لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں زیادہ فصیح لفظ بولا جاتا ہے. اگلا لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے المستقیم. المستقیم اس لفظ کا مادہ قاف و میم ہے. پھر دیکھیں خیر سی فعل اجوف، اور اس مادے کو باب استفعال میں ڈالیں تو کیا بن جائے گا آپ کا؟ بالکل اسی عین واو نون کے پیٹرن پہ لے آئے. میں پورا نہیں لکھوں گا. یعنی عین واو نون سے ہم نے بنایا تھا استعانا یستعینو، تو قاف و میم سے بن جائے گا استقاما یستقیمو. ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل اور اسم المفعول میں نے آپ کو بتا دیے. اب باب استفعال مزید الفی ابواب میں سے ایک ہے. مزید الفی ابواب کا اسم الفاعل اور اسم المفعول کیسے بنتا ہے وہ صرف دہراتا چلوں چند باتوں کو، کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول مزید الفی ابواب میں مضارع کے پہلے سیغے سے بنتا ہے. مضارع کے پہلے سیغے سے بنتا ہے. اسم الفاعل آپ بنانا چاہتے ہیں تو سٹیپس اس کے یہ ہوتے ہیں کہ مضارع کا جو پہلا سیغہ ہے اس میں سے آپ علامت مضارع کو ہٹا دیں اور اسی جگہ میم پیش والا لگا دیں. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے عین کلمہ جو ہوتا ہے اس کو زیر دے دیں. اس کو آپ نے زیر دینی ہے. اب وہ عین کلمہ کیا تھا؟ واو تھا. واو نے حرکت پیچھے ٹرانسفر کی تھی، کاف کو زیر دی تھی، لہذا کاف پر جو زیر ہے یہ اسم الفاعل والی زیر ہے. اور تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ لام کلمہ پر تنوین لگا دیں تو لفظ آپ کا بن گیا مستقیم. یہ آپ کا بن گیا اسم الفاعل. استقامہ یستقیمو کے معنی ہوتے ہیں سیدھا ہونا، اور پھر اسم الفاعل مستقیم، اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ سیدھا ہونے والا یا مجرد سیدھا، اس کا ترجمہ آپ کر دیں گے. اچھا اسم المفعول کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایگزامپل جو میں نے آپ کو بھی کروائی تھی استعانا یستعینو، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کریں تو انشاءاللہ تعالی اسم مفعول کی ایگزامپل آپ کے سامنے بڑی پیاری آئے گی. وہ تھا استعانا یستعینو. اسم المفعول ہم بنانا چاہتے ہیں اس لفظ سے، تو سٹیپس
جو اس میں استعمال ہوں گے، پہلا سٹیپ کامن ہے دونوں میں، علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والی. دوسرا سٹیپ ہم نے اسم الفاعل میں زیر دی تھی عین کلمہ کو، اسم مفعول میں ہم عین کلمہ کو زبر دیتے ہیں. یعنی جو ٹرانسفرڈ زیر ہے وہ یہ ہے، اس کو ہم زبر میں چینج کر دیں گے، یہ زبر آ گئی. اور اب زبر کے موافق وہ حرف علا جو چینج ہوگا وہ الف میں چینج ہوگا. مستعا اور پھر لام کلمہ پر تنوین لگا دیں تو مستعانن. استعانا یستعینو مدد مانگنا، تو مستعانن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جس سے مدد مانگی جائے. اور ال لگا دیں تو یہ بن جائے گا آپ کا المستعانو. اور المستعان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو سورہ یوسف میں جو الفاظ آپ کو ملیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ واللہ المستعان، اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے. تو مزید فی اب آپ کا اسم الفاعل اور اسم المفعول بھی، یہ بھی پریکٹس آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی ہے. اور یہاں پر ہماری آیت یہ مکمل ہو جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں. یہ دعا ہم لازمی مانگتے ہیں اس لیے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہماری نماز کا لازمی جزو ہے. حضور نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو قرآن مجید میں سورۃ البنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے کہ انا ھذا القرآن یہدی. اب دیکھیں ہدا یہدی یہاں بھی استعمال ہوا ہے، انا ھذا القرآن یہدی للتی، لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، للتی ہی اقوم. یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ سیدھے رستے پر، یعنی قرآن مجید، قرآن نے اس کا تعین کر دیا کہ سیدھا رستہ یہی ہے. اس سیدھے رستے پر آپ کو شیطان ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ سورۃ الاعراف میں وہ الفاظ جو ذہن میں ہمیشہ رہنے چاہیے کہ اس نے جب کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ضرور ضرور بیٹھوں گا اور پھر انہیں چاروں طرف سے ورکلانے کی کوشش کروں گا. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شیطان کا آنا لازمی ہے، اس لیے اللہ کی پناہ ہمیں مانگ لینی چاہیے. اس کے لیے تعوذ یا استعاذہ جو ہے ہمیں شعور کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے ہمیں شیطان کے شر سے، اس کے دھوکوں سے اور اس کے وسوسوں سے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی اگلی آیت جو ہماری آخری آیت ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه